الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم استغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم اغفر لي واغفر لي ولا تكلني إلى اختياري اللهم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وعترته واصحابه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في سائر الاسماء والصفات۔ حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیتیں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، جس کے اندر رب کریم مومنین سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، اے ایمان والو تم مدد طلب کیا کرو، مدد طلب کیا کرو، نصرت طلب کیا کرو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نصرت یا مدد بندہ کب طلب کرتا ہے؟ جب اسے مدد کی ضرورت ہو، جب اسے مدد کی ضرورت ہو، نصرت کی ضرورت ہو، مصیبت میں بندہ ہو، پریشانی میں ہو، کسی سانحے میں ہو، کسی آزمائش میں ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا چاہتا ہے کہ اس کی کوئی شخص یا کوئی چیز یا کوئی بھی بندہ اس کو اس آزمائش، اس پریشانی، اس مصیبت سے کیا کرے؟ نکالے۔ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو استعینوا، تم سب مدد چاہو، بالصبر، صبر کے ساتھ۔ مصیبت کا حل، کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، جلد بازی سے یا شکوہ شکایت سے یا رونے دھونے سے وہ مصیبت اور پریشانی ختم نہیں ہو سکتی، بلکہ اس مصیبت اور پریشانی کو کوئی بندہ اگر ختم کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے پہلی جو شرط ہے وہ ضروری ہے کہ وہ دل کا مضبوط ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اس کی ول پاور اچھی ہونی چاہیے، اس کی قوت ارادی مضبوط ہونی چاہیے۔ اس قوت ارادی کے مضبوط ہونے کو، ول پاور کو اور دل کے مضبوطی کو صبر سے بھی تعبیر کرتے ہیں۔ کس سے تعبیر کرتے ہیں؟ صبر، پیشنس، انگلش میں پیشنٹ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، صبر۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ حبس النفس و کف النفس، اپنے نفس کو کنٹرول کرنا، اپنے نفس کو روکے رکھنا، کس چیز سے؟ بے صبری سے، غلط، کیونکہ جذبات میں آ کر، پریشانی میں آ کر بندہ ممکن ہے کہ اس وقت حالات کی دباؤ کی وجہ سے، پریشر کی وجہ سے کوئی غلط فیصلہ کر لے، کوئی غلط بات کر لے، کوئی غلط ڈیسیژن لے لے جس کے نتائج کیا ہوں؟ برے ہوں۔ چونکہ محرم الحرام کی آج 9ویں تاریخ ہے، محرم حرمت والا مہینہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو ہم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ اور آپ کی شخصیت کے کچھ گوشے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے تعلق کی بات کی تھی۔ تو یہ 10 محرم یا 9 سے 10 محرم، 10 محرم کے بارے میں ہم نے بات کی تھی کہ یہ عاشورہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی فضیلت بیان کی ہے، روزہ رکھنے کی اس میں فضیلت بیان کی ہے کہ گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ خود بھی رکھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہو سکے تو کوئی بندہ 10 محرم یا عاشورہ کے دن کیا کرے؟
روزہ رکھے اس کی وجہ پچھلے جمعہ کو بیان کی تھی کہ سید حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو یہودی رکھا کرتے تھے. حضور نے پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا کہ ہماری خوشی کا دن ہے. کیا خوشی ملی تھی؟ کہا موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے عذاب سے اس کی تکلیف سے نجات دی تھی, یہ خوشی ملی تھی. اس کے شکرانے کے طور پر ہم روزہ رکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا تھا کہ نحن احق بہا منکم, ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں تم سے, کیونکہ دین اسلام تو ایک ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم النبیین حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ہیں سب نے ایک ہی پیغام دیا ہے, ایک ہی نظریہ دیا ہے, ایک ہی عقیدہ دیا ہے. وہ نظریہ, وہ عقیدہ, وہ بیلیف سسٹم کیا ہے؟ وہ اسلام ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے. تو حضور نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے قریبی زیادہ ہیں تمہاری بنسبت. تو حضور نے روزہ رکھا اور کہا کہ اگلے سال اگر میں رہا تو میں 9 اور 10 کا رکھوں گا, کیونکہ وہ صرف 10 کا رکھتے ہیں. تو یہودی کی مخالفت میں حضور نے فرمایا کہ میں 9 اور 10 کا رکھوں گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخ جو ہے وہ ساری کی ساری, کیونکہ اسلامی تاریخ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوتی ہے وہ عروج کی تاریخ ہے. کس کی تاریخ ہے؟ عروج کی تاریخ ہے. وہ کامیابی کی تاریخ ہے. کس کی تاریخ ہے؟ وہ حق کی فتح کی تاریخ ہے, باطل کی ناکامی کی تاریخ ہے. وہ حزب اللہ جو اللہ کی جماعت تھی اس کی فتح کی تاریخ ہے, اس کی سکسیس یعنی جو اس کی سکسیس ہے, کامیابی ہے, اس کے بارے میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے. جو ہماری عروج کی تاریخ ہے, جو اسلامی تاریخ, تو ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی قوم کو اگر عروج آیا ہے تو وہ قربانیوں سے آیا ہے. کس سے آیا ہے؟ اس کے لوگوں نے, اس قوم کے لوگوں نے, اس نظریے کو ماننے والوں نے قربانیاں دی ہوں گی. اب وہ قربانی جان کی بھی ہو سکتی ہے, مال کی بھی ہو سکتی ہے, آل اولاد کی بھی ہو سکتی ہے, اپنے وقت کی بھی ہو سکتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آج کے دور میں بھی اگر کوئی بندہ کامیاب ہے, کامیابی کا الگ ایک تصور ہے انسان کا, ہر بندے کا یا عمومی جو تصور ہوتا ہے کہ جو مالدار ہو اور خوشحال ہو اور اس کے ساتھ ساتھ دیندار ہو, کیا ہو, اس کو کامیاب تصور کیا جاتا ہے. عمومی ایک تصور ہے کہ مالدار کامیاب ہے, یا کوئی بات تصور یہ کہ اسلامی تصور یہ کہ دیندار بھی ہو, خوشحال بھی ہو اور پھر پلس میں مالدار بھی ہو تو وہ کامیاب ہے, فلاح کا تصور. تو ہمارے یہاں کامیابی کا تصور کیا ہے؟ ہمارے یہاں کوئی سوال کرے کہ بھئی ہو از سکسیسفل, کامیاب کون ہے, تو ہر بندہ اپنی ذہن اپنی سوچ کے مطابق ایک الگ اس کی کیا کرے گا, ڈیفینیشن کرے گا. غریب آدمی ممکن ہے کہ امیر آدمی کی تعریف کرے, امیر آدمی اپنے سے زیادہ امیر آدمی کی تعریف کرے, اور ممکن ہے کہ مالدار سکون کی تعریف کرے, سکسیس کی تعریف جو کرے, کامیابی کی تعریف کرے کہ بھئی کامیاب کون ہوتا ہے, کامیاب لوگ کون ہیں. لیکن یہ تو کنفرم بات ہے, یہ تو کنفرم بات ہے کہ کامیابی کا تعلق صبر, استقامت, محنت کے ساتھ ہے. جو بندہ بھی اپنی فیلڈ میں نمایاں ہوگا, کامیاب ہوا ہوگا, جس شعبے میں بھی کامیاب ہوا ہوگا, جس شعبے میں وہ کام کر رہا ہے, اگر وہ اس میں کامیاب ہے, چاہے اس نے کامیابی جس طرح حاصل کی ہے, ریئل جو کامیاب ہوگا, جو اوریجنل کامیاب ہوگا, اس سے اگر آپ اس کی لائف ہسٹری سنیں گے کہ بھئی تم اپنی زندگی کے بارے میں بتاؤ, کوئی ایک ایسا کام بتاؤ کہ جو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری کامیابی کا کیا ہے, بنیاد ہے, تو آپ جتنے بھی سکسیسفل لوگ جو ہے, کامیاب لوگ جو ہے, دنیاوی اعتبار سے ہوں یا دینی اعتبار سے ہوں یا اسلامک پرسپیکٹس کے اعتبار سے ہوں, تو وہ سب کے سب یہ بات ضرور کہیں گے کیا, کہ ہماری کامیابی کے پیچھے ہماری محنت ہے, کوشش ہے, اور مسلسل محنت اور کوشش صحیح سمت میں. مسلسل محنت اور کوشش کامیابی کی دلیل نہیں ہوتی, مسلسل محنت اور کوشش صحیح سمت اور درست سمت میں ہو کسی بھی شعبے میں, تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی نصیب کرتا ہے. تو قرآن مجید میں اس کو تعبیر کیا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ. 2 کام تم کرو, مصیبت میں یا پریشانی میں ہو یا اپنی زندگی میں تم کامیاب ہونا چاہتے ہو, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر کو تھام لو اور صلاۃ عبادت کو تھام لو. نماز کا ذکر کیوں کیا؟ کہ یہ ساری عبادات کا مجموعہ ہے. اس میں قرآن کی تلاوت بھی آ جاتی ہے, اس میں ذکر و اذکار بھی آ جاتا ہے, اس میں درود شریف بھی آ جاتا ہے, اس میں دعا بھی آ جاتی ہے. تو ذکر کس کا کر دیا؟ صلاۃ. کیونکہ صلاۃ جو ہے کلیکشن ہے, مختلف عبادات کا کیا ہے, مجموعہ ہے, صبر اور صلاۃ. صبر کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صبر کا تعلق آپ کے رویے کے ساتھ ہے, کردار کے ساتھ ہے, آپ کی سوچ کے ساتھ ہے, آپ کی قوت فیصلہ کے ساتھ ہے, آپ کی قوت ارادی کے ساتھ ہے. آپ کس طرح سوچتے ہیں, کیا سوچتے ہیں,
کن پیمانوں پر سوچتے ہیں، کن اصولوں پر سوچتے ہیں، کن بنیادوں پر سوچتے ہیں، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ صبر کے ساتھ ہے۔ صبر میں تسلسل بھی آتا ہے، صبر میں مستقل مزاجی بھی آتی ہے، صبر میں ول پاور بھی آتی ہے، صبر میں قوت ارادی کا مضبوط ہونا بھی آتا ہے، صبر میں مایوسی نہیں آتی۔ صبر میں یہ تو ایک عام ہے، یہ ادھورا تصور ہے کامیابی کا۔ صبر، ہر کامیاب بندہ جو اللہ کو مانے نہ مانے، اس نے وہ صبر کے پیراڈائم میں یا صبر کے پیرامیٹر پر پورا اترا ہوگا۔ لیکن اسلام کا تصور ہے صبر کیا ہے کہ صبر بھی کرنا ہے، اور جو صبر دیتا ہے اس سے بھی تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ کہ ممکن ہے تم صبر کر رہے ہو، برداشت کر رہے ہو، لیکن تمہارا تعلق صبر دینے والا جو خدا ہے، رب ہے، اس کے ساتھ نہ ہو تو ممکن ہے کہ شیطان تمہیں گمراہ کر دے، اسی صبر کی کیفیت میں مایوس کر دے، اسی صبر کی کیفیت میں ناشکری پر لے جائے، اسی صبر کی کیفیت میں بے صبری پر لے جائے۔ ممکن ہے کہ صبر کرتے کرتے تم تکبر میں مبتلا ہو جاؤ، غرور میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو اسلام نے جو تصور دیا کامیابی کا، وہ کس کے ساتھ دیا؟ دو اسٹیپس بتائے کامیابی کے۔ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تم نے مدد طلب کرنی ہے، نصرت طلب کرنی ہے، کس سے؟ صبر کے ساتھ، والصلاۃ، عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ صلاۃ کا ذکر کیوں کیا؟ کہ صلاۃ ساری عبادات کا مجموعہ ہے۔ کیا ہے؟ حضور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یا شہدائے کربلا کی ذات مبارکہ یا ان کی حیات طیبہ کا اگر آپ مطالعہ کریں، اور خاص کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خطبات ہیں، جو آپ نے محرم کی ابتدائی تاریخ سے 10 محرم تک جو دیے ہیں، اپنے لوگوں کو دیے ہوں یا ابن زیاد کے یزیدی لشکر کے سامنے جو خطبات دیے ہیں، اس میں آپ کو دو چیزیں نمایاں نظر آئیں گی۔ ایک ذکر اللہ کی تعریف، اور دوسرا صبر۔ کہیں بے صبری نہیں ہے، کہیں جلد بازی نہیں ہے، کہیں ان کے سامنے التجا نہیں ہے، ان کے سامنے انکساری کا اظہار نہیں ہے، کہیں ان کے سامنے اپنی بے صبری کا اظہار نہیں کر رہے۔ وہ تسلیم و رضا کے پیکر ہے، وہ صبر کے پیکر ہے، اسوہ رسول کے پیکر ہے۔ آپ کو یہ چیز نمایاں نظر آئے گی، یا تو وہ نماز میں مشغول ہے، یا وہ دعا میں مشغول ہے، یا وہ ذکر میں مشغول ہے۔ ان کی دعا کیا ہے کہ رب جس آزمائش میں تو ہمیں ڈال رہا ہے، ہمیں اس میں کامیابی عطا فرما۔ تسلیم و رضا کیا ہوتا ہے کہ رب جس حال میں رکھے اس حال میں خوش رہنا، اور اس حال کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کی رب سے دعا کرنا، یہ تسلیم و رضا ہے۔ یہ کیا ہے؟ تسلیم و رضا ہے۔ تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے 50 سال بعد 60 ہجری اور پھر 61 ہجری جب محرم شروع ہوا تو 10 محرم کا واقعہ ہوا۔ ویسے تو اس میں نے کیا کہا کہ جو بھی ایک کامیابی کی، کسی قوم کی کامیابی یا کسی نظریے کی کامیابی کی تاریخ ہوتی ہے، وہ قربانیوں سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ایک دنیاوی مقصد ہوتا ہے، ایک اخروی مقصد ہوتا ہے۔ اور اسلام میں جو قربانی کی تاریخ ہے، جس نے قربانی دی، جان کی قربانی دی رب کی راہ میں، وہ مقام شہادت پہ فائز ہوتا ہے۔ کس پہ فائز ہوتا ہے؟ کس پہ فائز ہوتا ہے؟ اور شہادت کا مطلب کیا ہے؟ حاضر ہونا۔ اور شہید کیا ہوتا ہے؟ رب کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو اس کو شہید کا کہتے ہیں۔ رب کا دیدار کر لیتا ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو شہید کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ شہید کو ہم کیسے دیکھتے ہیں؟ غیر مسلم ہوں، کفار ہوں، ان کو کسی نے ان کے فوجی بھی، ان کے جرنیل بھی، ان کے لیڈر بھی اپنی قوم کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، باطل نظریے کے لیے، یعنی کفر کے نظریے کے لیے قربانیاں تو دیتے ہیں، لیکن وہ مقام شہادت جو اسلام کا ہے اس میں نہیں پہنچ سکتے۔ کیوں؟ کہ جو شہید وہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک، ایک روایت میں یہ ہے، اور دوسری روایت میں کہ اللہم انی اسألک شہادۃ فی سبیلک، رب میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ مجھے اپنی راہ میں تو شہید کر دے۔ کیونکہ نبی شہید نہیں ہوتے، رب کا طریقہ ہے کہ نبی شہید ہو جائے تو ممکن ہے کہ ظاہری طور پر کفار اس پہ خوش ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک روایت متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے خواہش کی، کہا لوددت، فرمایا کہ میں چاہتا ہوں، حضور نے کیا فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جو ہوں انی اقتل، مجھے اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر اللہ مجھے زندہ کرے، ثم اقتل، پھر مجھے شہید کیا جائے، ثم احیا، پھر زندہ کیا جائے، پھر میں قتل کیا جاؤں، پھر میں شہید کیا جاؤں۔ یہاں تک کہ حضور نے تمنا فرمائی مقام شہادت کی، اور حضور کے صدقے ہی شہیدوں کو مقام شہادت نصیب ہوا۔
شہداء کو جو اتنا مقام نصیب ہوا وہ کس کے تھرو ہے، کس کے ذریعے سے نصیب ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے صدقے نصیب ہوا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے اس آیت کے آگے، ان اللہ مع الصابرین۔ اب کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ ہے یا نہیں، مصیبت میں، پریشانی میں، یا عام زندگی میں، یا اپنی محنت اور کوشش اور تگ و دو میں، اپنی معاشی معاملات کی سرگرمیوں میں، یا اپنی زندگی کے جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس کے اندر جو وہ کوشش کرتا ہے، اسٹرگل کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ اپنے اندر دو کوالٹیز دیکھے، اپنا محاسبہ کرے، اپنی سیلف انسپیکشن کرے، سیلف ججمنٹ کرے، اپنے آپ کو دیکھے کہ اس کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی ہیں کہ نہیں۔ کوئی اور آپ کو نہیں بتائے گا، کوئی اور آپ کو نہیں بتائے گا۔ کسی کو سامنے آپ کہیں کہ میں کیسا ہوں، میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں، میں اللہ کا پیارا ہوں یا نہیں۔ ممکن ہے کہ کوئی آپ کے ظاہری حلیے کو دیکھ کر دھوکہ کھا جائے، کسی کے ظاہری حلیے کو، ممکن ہے آپ کی لفاظیوں کو دیکھ کر، اونچے اونچے جملوں کو دیکھ کر وہ ظاہری دھوکہ کھا جائے، آپ کی عبادات کی کثرت کو دیکھ کر وہ ظاہری دھوکہ کھا جائے۔ کیوں؟ اللہ کے ساتھ تعلق، جو ولایت کا جو تعلق ہے وہ جو ہے دل کا ہے، دماغ کا ہے، ظاہر اس کا اظہار کرتا ہے۔ بعض اوقات اظہار ہو رہا ہو، دل و دماغ الگ ہو، تو اسلام اس کو نفاق کہتا ہے، اسلام اس کو نفاق کہتا ہے۔ تو یہ دو کرائیٹیریا یہاں بتائیں، قرآن نے مختلف آیات میں مختلف کرائیٹیریا یا شرائط یعنی معیار بتایا ہے کہ ان پر تم پورا اترتے ہو تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے کہ جن میں یہ دو باتیں ہوں میں ان کے ساتھ ہوں۔ ایسے تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے؟ تو یہاں مائیت سے مراد خصوصی کرم ہے، خصوصی محبت ہے، خصوصی تعلق ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ میرا خصوصی تعلق ہوتا ہے، خصوصی محبت ہوتی ہے۔ وہ دو اصول اور دو بنیادیں کیا ہیں؟ صبر، صلات۔ صبر صرف تنگی میں ہی نہیں ہوتا، خوشی میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو خوشی دے دی، کوئی نعمت دے دی، تو اس نعمت کا صحیح استعمال کرنے میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا، اب اس نعمت کا صحیح استعمال کرنا، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ نے آپ کو نماز کی توفیق دے دی تو نماز کو صحیح پڑھنے میں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا کہ بھئی نفس جلدی نہ پڑھے، انسان جلدی کی طرف نہ جائے، یا نماز پڑھ کے ریاکاری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جو نہیں پڑھ رہا اس کو بھی صبر کی ضرورت ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کو بھی صبر کی ضرورت ہے۔ جو نہیں پڑھ رہا اس کا نفس کہہ رہا ہے کہ نہ پڑھ، تو اس کو صبر کی کیا ضرورت ہے کہ نفس کی اس داعیات کو، اس خواہش کو روکے اور نماز کی طرف چلا جائے۔ اب جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو بھی صبر کی ضرورت ہے کہ نماز شروع تو کر لی، اب نماز پڑھتے ہوئے خشوع خضوع کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، توجہ اللہ کے ساتھ اس کو نماز پڑھنی ہے، کیونکہ نفس کیا چاہ رہا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو، شیطان کیا چاہ رہا ہے کہ اس کی نماز خراب ہو۔ اب نماز اس نے پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد نفس یہ چاہے گا کہ لوگوں کے سامنے وہ تکبر کرے، غرور کرے کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی، یا باہر نکل کے اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، کہا کہ میں نے نماز پڑھ لی، یہ سارے بے نمازی ہیں۔ یہ تو تکبر ہے، یہ تو اس سے زیادہ خطرناک تھا، تقوی کا تکبر۔ اب اس کو پھر صبر کی ضرورت ہے کہ نہیں، اگر میں نے پڑھی، اگر میں نے یہ نماز پڑھی، مجھ میں اگر یہ نماز پڑھنے کی قوت اللہ تعالیٰ نے دی، توفیق مجھے ملی، تو لا حول ولا قوت الا باللہ پہ چلے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا کیا مطلب ہے کہ میں اگر کوئی نیکی کرتا ہوں، رب نیکی کرنے کی طاقت بھی تو نہیں دی ہے۔ اگر میں کسی برائی سے بچتا ہوں، اس برائی سے رکنے کی طاقت بھی مجھے تو نہیں دی ہے۔ تو بات کیا کر رہا تھا کہ اس آیت کا سیدنا امام حسین اور شہداء کربلا سے میں کیا کہتا ہے، اسلامی پوری تاریخ قربانیوں سے بری ہے، جو عروج کی تاریخ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں ذوالحجہ کے اندر سیدنا عثمان غنی کی شہادت ہے 18 کو، پھر سیدنا عمر فاروق کی شہادت ہے، پھر 21 رمضان کو سیدنا مولا علی کی شہادت ہے، پھر غزوہ بدر کی شہادتیں، احد کی شہادتیں، حنین کی شہادتیں، شہادتیں ہی شہادتیں ہیں۔ اور مقام شہادت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ اتنا اونچا مقام ہے کہ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں مارے جائیں، قتل کیے جائیں، ان کو مردہ نہیں کہنا۔ بظاہر تو مردہ ہی کہتے جو انسان مر جائے، جس کی زندگی ختم ہو جائے، کہا ان کو مردہ نہیں کہنا۔ رب کیا کہے؟ عام مردہ تو مردہ ہوتا ہے، جس کو شہادت نہیں ملی تبھی موت مارا، وہ تو مردہ ہے۔ لیکن جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہیں کہنا، بل احیاء، وہ زندہ ہے، ان کو میں نے خاص زندگی عطا کی ہے، اتنی بڑی قربانی دی ہے انہوں نے،
ان کو میں نے خاص زندگی عطا کی ہے۔ رب تو نے خاص زندگی عطا کی، انسان کے ذہن میں جو سوال اٹھتا ہے، آیتیں میں ایسا ربط ہے، ایسا نظم ہے، تو اس کا جواب دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے، مریں گے ہی تو آزمائش ہوگی، یا آزمائش کی کوئی اور صورتیں بھی ہیں؟ ایک تو ہے کہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دینا، تو اللہ فرماتا ہے آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تم کو آزمائیں گے۔ ہماری آزمائش صرف جان لینے سے ہی نہیں ہوتی، بعض اوقات ہماری آزمائش کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، خوف میں مبتلا کر کے، بھوک میں مبتلا کر کے، مال کی کمی ہو جائے، مال کما رہے تھے یکدم نیچے آ گئے، مال کی کمی ہو گئی، معاشی مسائل کھڑے ہو گئے، یا کھانے کی کمی ہو گئی، یا جان کا خوف ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے یہ سب اگر کسی مومن پر یہ حالتیں وارد ہوتی ہیں تو یہ میری ان کے ساتھ آزمائش ہے۔ کیا ہے؟ آزمائش ہے۔ تو اب کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو مقام صبر پہ رہا خوشخبری اس کے لیے ہے۔ اب مقام صبر کیا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، اللہ فرماتا ہے جب انہیں صابرین پر، صبر کرنے والوں پر جب مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کے ہیں۔ جو کچھ تھا، مال، اولاد، جان کس کی ہے؟ جس کا تھا اس کی طرف چلا گیا، ہم اسی کے ہیں، اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی چیز تھی، اسی کی طرف لوٹ گئی، دی بھی اسی نے، لی بھی اسی نے۔ تو سیدنا یہ جو آزمائش کی صورتیں بیان کی ہیں شہدائے کربلا میں، یہ سب کچھ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ یاد کیوں کیا جاتا ہے؟ سیدنا عثمان غنی کو 50 دن تک قید رکھا گیا، ان کا اتنا تذکرہ نہیں ہوتا، وہ صحابی رسول ہیں، ایک شہید ہوئے ہیں۔ یہاں خاندان اہل بیت کے 20 افراد شہید ہوئے ہیں۔ شہید بھی کون ہوئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھول شہید ہوئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر سے کسی کوفی نے آ کے سوال کیا کہ مچھر کا اگر خون کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز ہو جائے گی؟ اس نے کہا کہ تم لوگ مجھ سے مچھر کے خون کا سوال کرتے ہو، تم نے تو نبی کے نواسے کو، ان کے خاندان کو خون سے نلایا ہے۔ پھر آگے حدیث بیان کی کہ سمیعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حسن اور حسین ہما ریحان آیا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے 2 بہاریں ہیں۔ 2 ترجمے ہیں اس کے، یہ 2 میری خوشبوئیں ہیں۔ امام حسین اور امام حسن کیا ہیں؟ میری خوشبوئیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظاہری حیات میں 7 سال تک، آپ کی پیدائش سے جب آپ پیدا ہوئے 4 ہجری کو سیدنا امام حسین کی پیدائش ہے، 7 سال تک حضور کی تربیت میں رہے، حضور کے پیار میں رہے، حضور کے لاڈ میں رہے۔ سارے صحابہ ان سے پیار کرتے تھے، سب۔ کیوں؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار کرتے تھے۔ یہاں تک کہ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تقریر کر رہے ہیں، دوران تقریر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے، چھوٹے بچے تھے، جس طرح بچے کی عادت ہوتی ہے کہ دادا کو دیکھ کر، نانا کو دیکھ کر، باپ کو دیکھ کر وہ تھوڑے سے نخرے کرتا ہے، تھوڑے سے مستیاں کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ حضور نے جیسے ہی دیکھا امام حسین آ رہے ہیں، لیکن چل نہیں سکتے تھے، ابھی چلنا سیکھ رہے تھے، حضور اٹھ کے گئے، جیسے ہی انہیں پکڑنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں فجعل یفر ہا ہونا وہا ہونا، جس طرح چھوٹا بچہ کبھی یہاں بھاگتا ہے باپ سے چھپ کے، دادا سے چھپ کے یا نانا سے چھپ کے، کبھی وہاں بھاگتا ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ دیکھ رہے، جس طرح آپ ایک تصور کریں، یعنی بلا مثال بلا تشبیہ، یہ مجلس لگی ہے، تقریر ہو رہی ہے، اس طرح صحابہ بیٹھے ہیں، حضور منبر پر تقریر کر رہے ہیں، تقریر چھوڑ کر حضور کہاں جا رہے ہیں؟ تصور کریں آپ، صحابہ سارے دیکھنے لگ گئے۔ وہ بھی دین ہی تھا، منبر پہ بھی دین سکھایا جا رہا تھا، عمل سے بھی دین سکھایا جا رہا تھا۔ منبر پہ بھی دین سکھایا جا رہا تھا، عمل سے بھی دین سکھایا، وہ دین ہی تھا۔ منبر پہ جو حضور بات کر رہے تھے وہ قولی دین تھا، عمل کا جو اظہار کر رہے تھے تو وہ عملی دین تھا۔ صحابی فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ وہ سیدنا امام حسین کبھی ادھر بھاگتے، حضور ان کے پیچھے جاتے، کبھی ادھر بھاگتے۔ باپ پکڑ سکتا ہے بچے کو، دادا چھوٹا بچہ کتنا بھاگے گا؟ حضور کہتے ہیں کانا یضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین کو ہنساتے ہیں۔
چھوٹے بچے کو جس طرح ہنسایا جاتا ہے، کہتے ہیں پھر حضور ان کو پکڑتے ہیں، گود میں ڈالتے ہیں، پیار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ دوسری جگہ بشارت دی کہ احب اللہ، اس سے اللہ پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں، مومنو تم بھی پیار کرو۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے پیار، صحابہ کرام پیار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا ظلم ہوا کس کے ساتھ ہے؟ کیا کس نے ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں نے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، کسی کے سامنے اس کے ایک بیٹے کو قتل کر دیا جائے، اس کی گردن کاٹ دی جائے، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، اس کا سینہ چاک کر دیا جائے، کیا وہ دیکھ پائے گا؟ کسی کے سامنے اس کے چھوٹے بیٹے کو، اس کے بھائیوں کو، اس کی اولاد کو، اس کے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، اس کے سامنے یہ 82 لوگ تھے، لڑنے والے کتنے تھے؟ 70 یا اس سے بھی کم۔ وہ 4 سے 10 سے 15 ہزار فوج کیا کرنے آئی تھی؟ کیا ڈر تھا انہیں؟ اصل ڈر تو ان لوگوں کو تھا جنہوں نے خط بھیجے تھے، یزید اور اس کے اعلی کار کو ڈر تو یہی تھا کہ بلایا بھی خود، بے وفائی بھی کی۔ اکثر لشکر میں تو وہ سردار ہی تھے نا۔ سیدنا ایک خطبے میں آتا ہے، سیدنا امام حسین نے کہا اے فلاں تیرا خط تو یہ رہا، تو اس قافلے میں کہاں، تو مجھے مارنے آ گیا، تو نے تو خط بھیجا تھا، اے فلاں تیرا خط تو یہ رہا، اے سردار فلاں جو تیرے پیچھے جو تیرا قبیلے کا لشکر ہے اس کا خط تو میرے پاس ہے۔ ایک تو یزید اور اس کے اعلی کار مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، کہاں 82 نفوس اور کہاں 10,000 کا لشکر، کوئی کمپیریزن بنتا ہے؟ 10,000 کا لشکر کس کو شہید کرنے آ رہا ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے، کہا تم مجھے جانتے ہو؟ انا حسین بن علی، میں علی کا بیٹا حسین ہوں۔ انا حسین بن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہی حسین ہوں جن کو تم جانتے ہو، میں علی کا بیٹا ہوں، حضور کی صاحبزادی سیدہ کائنات کا صاحبزادہ ہوں اور حضور کا نواسہ ہوں۔ میں وہی حسین ہوں جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لاڈ اٹھایا کرتے تھے، جن سے پیار کیا کرتے تھے۔ اگر دوران نماز صحابی فرماتے ہیں کہ اگر سیدنا حضور جب عشاء کی نماز ایک دن پڑھا رہے ہیں، سجدے میں چلے گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے معصوم بچے تھے، حضور کے کاندھوں میں آ کے سوار ہو گئے۔ ایک صحابی نے کوشش کی کہ ہٹائیں، حضور نے روک دیا، سجدہ لمبا کر دیا، سجدہ لمبا کر دیا۔ محبت کا اظہار تھا، محبت کا اظہار تھا، چھوٹے بچے پہ شفقت کا اظہار تھا، حضور کا خصوصی تعلق تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص رات کو آیا، کچھ کام تھا، دروازہ کھٹکھٹایا، حضور نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، چادر اپنے جسم پہ زیب تن کی ہوئی تھی، تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھنے لگا، مجھے کہا یا رسول اللہ یہ آپ نے چادروں کے اندر کیا چھپایا ہوا ہے؟ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادریں ہٹائی تو ایک طرف حسن تھے اور ایک طرف حسین تھے، ایک طرف حسن تھے اور ایک طرف حسین تھے۔ اور جب بعض اوقات صحابہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلتے، ایک کاندھے پہ حسن سوار ہوتے، ایک کاندھے پہ حسین سوار ہوتے، تو ایک صحابی نے کہا کہ بچوں تمہاری سواری کتنی اچھی ہے، تمہاری سواری کتنی اچھی ہے کہ نبی خاتم الانبیاء اللہ کا محبوب تمہاری کیا بنا ہوا ہے؟ سواری بنے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر سواری اچھی ہے تو سوار بھی اچھے ہیں، اگر سواری کمال کی ہے تو سوار بھی کیا ہے؟ کمال کے ہیں، سوار بھی کمال کے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا تھا اپنی ازواج کو کہ میں حسین کی رونے کی آواز نہ سنوں، حسین کی رونے کی آواز نہ سنو۔ ام سلمہ کہتی ہیں، سیدہ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک دن سیدہ امام حسین رونے لگے، میں نے نانا کے پاس جانا ہے، حضور نے منع فرمایا تھا کہ کمرے میں کوئی نہ آئے، کمرے میں کوئی نہ آئے۔ تو کہتے ہیں کہ حضور کا حکم بھی تھا کہ حسین کو رونے نہیں دینا، سو سیدنا امام حسین تقاضا کر رہے تھے کہ نانا کے پاس کمرے میں جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ آپ نے دروازہ کھول لیا، کمرے میں چلے گئے، گود میں بیٹھ گئے۔ تو کہتے ہیں مسند امام احمد بن حنبل کی اگلی حدیث کی روایت کے الفاظ بیان کر رہا ہوں، وہ ہے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیدنا امام حسین گود میں بیٹھے، حضور نے پیار کیا، چلے گئے۔ تو مسند امام احمد بن حنبل اس حدیث کو لائے ہیں، راوی اس کے مولا علی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے، مولا علی تشریف لائے، کہا کہ یا رسول اللہ وما یبکی کا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر کی جو روایتیں ہیں، سیدہ ام سلمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ، سیدنا عبداللہ بن عباس، سیدنا علی المرتضیٰ، صحیح روایات میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں
بتا دیا تھا کہ میرا یہ نواسہ شہید کیا جائے گا کوئی فرات کے کنارے پر۔ تو سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک چھوٹا معصوم کسی کا بچہ ہو، کھیل رہا ہو، اس کو خبر مل جائے کہ یہ اور اس کے ساتھ اس کے بچے اور نواسے، تیرا یہ نواسہ، کسی بندے کو خبر ملے کہ تیرا یہ پوتا اور اس کے آگے اولاد فلاں جگہ پہ اس طرح کیا جائے گا، ان کو کاٹا جائے گا، پیٹا جائے گا، دل پہ کیا گزرے گی؟ دل پہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، مقام صبر پر فائز ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ یہ آنسو کس چیز کے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ جبریل آئے تھے، مجھے کہا کہ آپ کے اس حسین کو شہید کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ شہید کیا جائے گا۔ تو سیدنا مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا، کہا حضور نے فرمایا کہ مجھے مٹی بھی دے گے۔ کہا یا رسول اللہ کیا میں اس مٹی کو سونگ سکتا ہوں؟ کہا سونگ لو۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے سونگا اور آپ بھی رونے لگ گئے۔ کسی کے غم میں رونا اور ہوتا ہے، گریہ کرنا، نوحہ کرنا، ناشکری کرنا اور ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں سیدنا احمد بن حنبل کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ نے ایک باب باندھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام حسین فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ امام حسین فرماتے ہیں کہ من دم آتا عینایا فیا دم آتن او قطرتن قطرتن، کوئی ہماری یاد میں، ہم خاندان اہل بیت کی یاد میں کوئی مومن بندہ کی آنکھیں اگر روئی، کیا ہوئی؟ رونے سے مراد ہے کہ اگر ایک ہی قطرہ ہی نکلا پیار میں، محبت میں، کیوں کہ حضور پیار کیا کرتے تھے، حضور کا ان کے ساتھ محبت کا تعلق تھا، کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس رونے کا بدلہ عطا کرے گا، اجر عطا کرے گا، اجر عطا کرے گا۔ ایک صحیح روایت میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ارشاد فرمایا جس نے ہم سے پیار کیا، محبت کا تعلق رکھا، کہا کہ میری 2 انگلیاں دیکھ رہے ہو؟ راوی نے کہا، انہوں نے کہا ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا جس طرح یہ 2 انگلیاں آپس میں قریب ہیں، قیامت والے دن وہ میرے ساتھ اس طرح قریب ہوگا۔ محبت کا تعلق حضور کی نسبت کی وجہ سے، کہ حضور پر پیار کیا کرتے تھے، حضور لاڈ اٹھایا کرتے تھے، حضور نے کہا تھا کہ ان سے پیار کرو، جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ حکم نبوی ہے، یہ کسی عام مسلمان کا قتل نہیں ہے، یہ خاندان اہل بیت کے ساتھ کا قتل ہے، وہ بھی ایک کا نہیں 20 بندوں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطرت کی توہین ہے، ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، کرنے والا بھی کون ہے؟ سیدنا امام حسین کی آپ خطبات سن لیں، آپ نے 3 آپشن دیے تھے، یزید سے میری بات کراؤ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ خلافت کا حقدار ہے تو میرے سامنے اپنے آپ کو خلافت کا حقدار ثابت کرے۔ ابن زیاد کو کہا آپ نے کہ میں 3 آپشن دیتا ہوں، یا مجھے مکہ جانے دو، یا سرحدی علاقوں میں جانے دو، اگر یہ دو تمہیں آپشن قبول نہیں تو یزید کے ساتھ میری ملاقات کرواؤ، وہ اپنے آپ کو اہل سمجھتا ہے خلافت کا، ولی عہدی کا، تو مجھ سے بات کرواؤ، اپنے آپ کو ثابت کرے۔ اس نے کہا نہیں، کیونکہ یزید کو بھی پتا تھا کہ وہ اہل تو نہیں ہے، سیدنا امام حسین کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ تو آپ نے آپشن آخر تک دیا، انہوں نے کہا نہیں، آپ کو بس بیعت کرنی پڑے گی۔ مولا علی کا خون تھا، بنو ہاشم کا خون تھا، اس میں غیرت مصطفیٰ تھی، سیدنا امام حسین میں بہادری تھی، حضور کی جرت و بہادری کا وہ اسوہ تھے، حضور کی شبیہ تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں میرے 3 آپشن قبول نہیں، تم یہی کہتے ہو کہ تم یزید کی بیعت کرو، تو آپ نے کہا کہ میرے نزدیک فقیہ تھے، مجتہد تھے، عالم تھے، مفسر تھے، مفتی تھے، سیدنا امام حسین۔ آپ نے فرمایا کہ میرے نزدیک وہ فاسق ہے، ظالم ہے، دین کی بنیادیں اکھیڑنے والا ہے، نااہل ہے۔ اب آپ بتائیں کہ سیدنا ایک رائے ہوتی ہے، مجتہد تھے، آپ نے کہا کہ میرے نزدیک وہ خلافت کا اہل نہیں ہے، اگر وہ اہل ہے میری اس سے ملاقات کروا۔ آپ نے کہا نہیں، اور آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت کے بعد افسوس کے بجائے خوشیاں منائی گئی۔ کیا ہوا؟ قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے۔ بظاہر تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، لیکن اصل میں مرا یزید تھا۔ مرا کون تھا؟ حسین کا مطلب خوبصورت، اور عربی میں یزید کا مطلب زیادہ ہونا۔ ہوتا تو یہ کہ سیدنا امام حسین کی بات مان لیتا تو یزید کس چیز میں زیادہ ہوتا؟
اچھائی میں زیادہ ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ریتی دنیا تک یزید میں زیادتی ہوگی، گمراہی کی، لعنت کی۔ وہ بڑا تو صحیح لیکن کس میں؟ لعنت میں بڑا، نفرت میں بڑا، اللہ کی لعنت میں، مسلمانوں کی نفرت اس کے ساتھ رہی۔ شاعر نے کیا خوب کہا، قتل حسین، امام حسین شہید ہو گئے۔ اصل میں مر کہتے ہیں فارسی میں موت کو، اصل میں مرگ یزید ہے۔ امام حسین بظاہر تو اس دنیا سے چلے گئے، شہید ہو گئے، رب نے فرمایا وہ زندہ ہیں۔ وہ کون ہے؟ زندہ ہیں۔ شہید کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام کا اگر عروج چاہتے ہو، اسلامی نظریے کا اگر بقا چاہتے ہو، احیاء چاہتے ہو، تو ہر وقت حسینی کردار ادا کرنا پڑے گا۔ حسینی کردار کیا ہے؟ ظلم اور زیادتی کے خلاف خاموش نہ رہنا۔ حضور نے فرمایا کہ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، اور ایک جگہ فرمایا کہ سید الشہداء، کہ وہ بندہ شہیدوں کا سردار ہوتا ہے۔ کون ہوتا ہے؟ شہیدوں کا سردار ہوتا ہے جو افضل جہاد کرے۔ افضل جہاد کیا ہے؟ ظالم بادشاہ کے سامنے اس کی ظلم و زیادتی کا برملا اظہار کرنا۔ اور سیدنا امام حسین نے صرف اظہار ہی نہیں کیا، اپنی جان، اپنا اولاد، اپنا سب کچھ وار دیا۔ اس لیے کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ بھی حسین ہیں اور بادشاہوں کے بادشاہ بھی حسین ہیں۔ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ مطلب کیا ہے کہ دین است حسین، دین پہ عمل کا کامل نمونہ بھی حسین ہے۔ اور دین کو جب پناہ کی ضرورت ملی، دین کو جب قربانی کی ضرورت پڑی تو حسین سب سے آگے تھے۔ سرداد نداد دست در دست یزید، سر دے دیا، ظالم حکمراں کے سامنے ہاتھ نہیں دیا۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حق کہا کہ بنا لا الہ الا لا الہ حسب حسین، تو کہا کہ یہاں تک کہ یقیناً لا الہ کی بنا، یہاں بنیاد سے مراد کیا ہے؟ بقا۔ علماء فرماتے ہیں یہاں بنا سے مراد کیا ہے؟ بقا۔ لا الہ الا اللہ اونچے کردار کے ساتھ جو باقی رہا وہ حسینی کردار تھا۔ ریتی دنیا تک ظالم، جابر، فاسق حکمرانوں کے خلاف جب بھی الہ کلمت الحق بلند کیا جائے گا، ان کی ظلم و زیادتی کا برملا اعلان کیا جائے گا، تو امام حسین اور ان کے رفقا کا نام سب سے اوپر ہوگا۔ ان کا کردار، ان کی افکار، ان کی نظریات، ان کی قربانیاں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ ظلم اور زیادتی کے خلاف کھڑا ہو اور امام حسین سے رہنمائی نہ لے، امام حسین کی اسوہ سے رہنمائی نہ لے، آپ کے کردار سے رہنمائی نہ لے، آپ کی صبر اور استقامت سے نہ سیکھے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سیکھے گا جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، وہ سیدنا امام حسین سے محبت بھی کرے گا، محبت کا اظہار بھی کرے گا، اور آپ کے کردار سے استفادہ بھی کرے گا، اور عملاً اس کے اظہار کی کوشش بھی کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ رب کریم ہم سب کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی صبر، استقامت، قوت، بہادری، شجاعت اور تعلق مار رسول نصیب فرمائے، دین کا وہ در نصیب فرمائے، دین کی وہ سمجھ اور فہم نصیب فرمائے، دین کی اطاعت کا وہ جذبہ نصیب فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا محبت کا وہ جذبہ نصیب فرمائے جو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ شہداء کربلا کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کی برکات، ان کے فیوزات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے، جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔